اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد الطاہرین المعصومین اما بعد قد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات بھیجیں محمد. سورہ فاتحہ کی التماس ہے یاور حسین ابن تقی حسین سید محمد مہدی اور حنی ابن محمد سکندر صاحب. دعائیں صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. ظفر علی صاحب کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سلطان العلماء جناب مولانا سید قائم علی صاحب اللہ علیہ المقامہ ان کی روح کو اور اس حسینی مدفون جتنے بھی حضرات ان سب کی روحوں کو جملہ مومن مومنات کی روحوں کو ثواب فرمائے. جو مجلسیں لگاتار ہیں اور میری صحت ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ مجلسیں مختصر ہو جائیں گی کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ میں طویل بیان کر آپ کے سامنے پیش کر سکوں. لیکن بہرحال ایک موضوع ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی بارگاہ میں بلند ترین مرتبہ اس کا ہے جو تقوی میں سب سے افضل ہے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا، جتنی پاکیزگی کردار زیادہ ہوگی، اتنی اس کی عزت زیادہ. دیکھیے ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے اور انسان کی خواہش ہے، چاہے اس کو شعوری طور پر اس پہ ہو چاہے لاشعوری طور پر ہو، چاہے وہ اس کو سمجھ رہا ہو چاہے وہ اس کی ناسمجھی میں. لیکن ہر انسان کی خواہش و تمنا کہ لوگ اس کی عزت کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، لوگ جھک جھک کر سلام کریں. کوئی بھی بے عزت بن کر زندگی دنیا میں گزارنا نہیں چاہے. ہر ایک کی تمنا بہت اہم موضوع ہے. بہت کم وقت میں اور بے انتہا اہم موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں اور روزمرہ کا موضوع ہے جو آپ کے سامنے مثالیں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ ہر انسان کی تمنا کہ اس کو عزت ملے، تکریم ملے، تعظیم ملے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں اس کی عزت ہو، لوگ اس کے سامنے سر جھکائیں، لوگ جھک جھک کر اس کو سلام کریں. یہ ہر ایک کی تمنا دل میں، چاہے وہ میں نے کہا کہ شعوری طور پر ہو چاہے وہ لاشعوری طور کے اوپر ہو. لیکن یہ تمنا ہر ایک کے دل میں رہتی ہے، فطری طور پر رہتی ہے، فطری طور پر رہتی ہے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے بہت اہم موضوع جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دولت کی وجہ سے عزت ملتی ہے، جب وہ دیکھ رہا ہے کہ دولت مندوں کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کے دروازے پر لوگ نظر آ رہے ہیں، جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگ ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر دولت مند ہے کوئی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سبب عزت دولت ہے. اب اس کی جو تمنا ہے کہ اس کو عزت ملے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دولت مندوں کی عزت ہو رہی ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھی دولت ملے، وہ بھی دولت مند بن جائے تاکہ اس کی بھی سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کی عزت ہو. لیکن جب صحیح طریقے سے دولت نہیں حاصل ہوتی ہے تو پھر غلط طریقے استعمال کرتا ہے، پھر وہ غیر شرعی طریقے استعمال کرنے لگتا ہے، پھر وہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی طریقے استعمال کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی دولت ملے اور دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دروازے کے اوپر عزت آئے.
لوگ اس کی تعظیم و تکریم کریں. تو کیا سمجھتا ہے وہ؟ دولت کو سبب عزت سمجھتا ہے. اور جب صحیح طریقوں سے دولت نہیں ملتی ہے تو پھر غلط طریقوں سے وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ جن کے پاس بڑے عہدے ہیں ان کی لوگ عزت کر رہے ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں لوگ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دروازے پر حاضر ہوں، اس سے تعلقات ہو جائیں، اس سے روابط ہو جائیں، کیونکہ وہ اس دیکھ رہا ہے کہ جو بڑے عہدے والے ہیں، جو بڑے کرسی والے ہیں، ان کی عزت ہو رہی ہے. تو وہ بھی یہ کوشش کرتا ہے اسے بھی کوئی کرسی مل جائے، اس سے بھی کوئی عہدہ مل جائے. اور جب صحیح طریقے سے نہیں ملتا تو پھر غلط طریقے استعمال کرنے لگتا ہے کہ بس کسی طرح سے کوئی کرسی، کوئی عہدہ مل جائے، چاہے خاندانی شرافت بیچ کر کیوں نہ ملے، چاہے ضمیر کا سودا کر کے کیوں نہ ملے، مگر ملے. کیوں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے، فطرت میں یہ داخل ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، تعظیم و تکریم ہو. تو وہ دیکھتا ہے کہ دولت مندوں کی عزت ہو رہی ہے تو وہ دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہیں، جن کے پاس بڑے عہدے ہیں، ان کی عزت ہو رہی ہے، لوگ ان کے دروازے پر جا رہے ہیں، ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے تعلقات جو ہے اپنے نبھا رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ کرسی سے عزت ملتی ہے، لہذا وہ کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح طریقے سے نہیں ملی، غلط طریقے سے ملی، غیر شرعی طریقوں سے ملے، غیر اخلاقی طریقوں سے ملے، اپنی شرافت کو بیچ کر کیوں نہ ملے، مگر مل جائے. تو اس کی کیا کوشش ہے اس کی کہ اس کو عزت ملے، عزت ملے. قدرت نے کہا کہ ہم تمہیں عزت دیں گے. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، کیونکہ بہت ہی اہم موضوع ہے جو کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس کی فطرت کی اس پکار کو کچلا نہیں، اس کی فطرت کی اس پکار کو دبایا نہیں ہے. کیونکہ اگر فطرت کو دبانا ہوتا تو فطرت میں پھر یہ پکار دی کیوں، پھر اس کے نیچر میں یہ بات دی کیوں، یہ عطا کیوں کی قدرت نے؟ نیچر میں یہ بات موجود ہے کہ تعظیم، انسان کی فطرت و طبیعت میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو اگر اللہ کو اس جذبے کو دبانا تھا تو پھر عطا کیوں کیا، پھر دیا ہی کیوں؟ قدرت نے اعلان فرمایا ہم تمہارے اس فطری جذبے کو دبا نہیں رہے بلکہ صحیح راستہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حقیقی عزت کیسے ملے گی، واقعی عزت کیسے ملے گی، پائیدار عزت کیسے ملے گی، ذاتی عزت کیسے ملے گی. ذاتی عزت نہ دولت سے ملتی ہے، ذاتی عزت نہ کرسی سے ملتی ہے. یہ عزت نقلی ہوتی ہے، یہ وقتی ہوتی ہے. جب تک دولت رہتی ہے عزت رہتی ہے. اور لکھنؤ والوں سے بہتر کون سمجھے گا کہ جب تک نوابین کے پاس دولت رہی، مصاحبین دسترخوان کی مکھیوں کی طرح دسترخوان پر موجود ہیں، نواب صاحب کے لیے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں ان کی تعریفوں میں. اور ادھر دولت گئی، ادھر جس طرح دسترخوان سے مکھیاں اڑ جاتی ہیں اسی طرح سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور پھر پہچاننے سے انکار کر دیا. تو کیا ہوا؟ معلوم کہ دولت کی وجہ سے، تو جو چیز دولت کی وجہ سے ملتی ہے، دولت گئی تو وہ عزت بھی گئی. تو جو چیز دولت کی بدولت مل رہی ہے وہ وقتی ہے، وہ نقلی ہے، وہ عارضی ہے، وہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اگر عہدے کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، جب تک کرسی پر ہے عزت ہے، جب تک عہدہ ہے عزت ہے. اور لکھنؤ کے بعض ذوق مجمع صاحبان ذوق ہیں، اور ادھر کرسی سے اترے ادھر عزت اتری، اور پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی سلام کرنے کے لیے آمادہ نہیں، کوئی گھر پر جانے کے لیے آمادہ نہیں، کیونکہ اب اقتدار نہیں رہا ان کا، اور ان کے پاس کرسی نہیں رہی، اور ان کے پاس عہدہ نہیں رہا. ایک واقعہ بالکل سامنے کا ہے، بالکل سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، یہی لکھنؤ کا. اب محلے کا نام نہیں لوں گا میں تو ہم لوگ سمجھ جائیں گے بالکل ہی. ایک سلمان میں لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا تقریباً 10-12 سال پہلے کا واقعہ، بہت پرانا نہیں ہے، ایک 12 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ہمارے رشتہ داروں، ایک محلہ ہے سے تھوڑا دور ہے، وہاں رہتے تھے. گھر کے سامنے ان کے رکشے والے رکشے کھڑے کر دیتے تھے.
یہ بیچارے بوڑھے آدمی بار بار رکشے والوں سے آ کر کہتے تھے بھیا ہٹ جاؤ سامنے سے میرے دروازے کے حرف، تم یہاں جمے رہتے ہو، مجھے آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، میں بوڑھا آدمی. صاحب نے جو پولیس چوکی تھی اس کو بھی شکایت کی، دیکھیے رکشے والے یہ رات میں رکشے کھڑے کر دیتے ہیں، میں رات میں کبھی نکلتا ہوں تو گر پڑتا ہوں، مجھے زحمت ہو جاتی ہے، اس کو ہٹوا دیجیے. چوکی والے بھگا دیا کرتے تھے. میں جاؤ بڑے میاں روز کہاں پریشان کرتا. پرانے سیاست داں تھے کسی زمانے کے، سیاست چھوڑ دی تھی انہوں نے، لہذا کوئی وقت ان کی نہیں رہی تھی، کوئی اوقات ان کی نہیں رہتی. پھر ایسا کچھ کرنا ہوا کہ دو پارٹیوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، بلکہ پارٹی کے اندر ہی جھگڑا ہو گیا کہ کس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، کس کو وزیر بنایا جائے. جھگڑا ہو گیا، دونوں پاورفل پارٹی میں، دونوں کینڈیڈیٹ پاورفل تھے. وہ کہتے ہمیں بنایا جائے، وہ کہتے ہمیں بنایا جائے. آخر اتنا جھگڑا بڑھا کہ طے ہوا کہ نہ تمہیں بنایا جائے گا، انہیں بنایا گا، بلکہ کسی تھرڈ پرسن کو بنا دیتے ہیں، کسی تیسرے آدمی بنا دیتے. کہا کہ وہی بزرگ جو وہاں رہتے انہیں کو بنا دو. میرے خیال مشکل سے 12 دن رہے ہوں گے، 10-12 دن وہ وزیر اعلیٰ رہے تھے. ارے ہر چوکی والوں کو خبر ہوئی کہ جن کو ہم روز بھگایا کرتے تھے وہ تو راتوں رات وزیر اعلیٰ بن گئے. سارا فورس آئی اور رکشے والوں کو ڈنڈے مار مار کے وہاں سے بھگایا. رہے یہاں کہاں کھڑے رہے تو بھاگو یہاں سے، آئندہ دکھائی نہ دینا. سب کو بھگا دیا وہاں سے. اور اس کے بعد ارے سر جو بتائیے مجھے، جو بتائیے، جو حکم کہیے سراخوں پر، جو حکم سراخوں پر. صرف 10 دن وزیر اعلیٰ رہے. 10ویں دن کرسی چھین گئی. 11ویں دن رکشے والے اسی طرح سے موجود تھے. ایک سلوات پہ دے بندہ. تو مطلب کیا ہے؟ میرے ذاتی عزت نہیں ہے، ذاتی عزت نہیں ہے، وقتی. صرف کرسی عہدے سے مل گئی تو جو کرسی کے ذریعے سے عزت ملے گی، عہدے کے ذریعے سے جب تک ہوتا ہے عزت ہے. قدرت نے اعلان کیا کہ ہم تمہیں ایسی عزت دے، پوری توجہ رہے، ہم تمہیں ایسی عزت دینا چاہتے ہیں، دولت ہو چاہے نہ ہو عزت ہو، اقتدار ہو چاہے نہ ہو عزت ہو، تخت حکومت ہو چاہے نہ ہو عزت ہو، ارے ظاہری سلطنت ہو چاہے نہ ہو عزت ہو، ارے چاہے دروازے کے اوپر ٹاٹ کا پردہ کیوں نہ پڑا ہو، مگر جبریل آنا فخر محسوس کرے. جنت کا جو داروغہ ہے وہ درزی بن کر آنا فخر محسوس کرے. یہ ہے حقیقی اور واقعی عزت. صلوات بھیجے اور یہ عزت ملتی ہے پاکیزگی کردار، بلندی کردار، پاکیزگی اور تقوی سے ملتی ہے. نہیں موقع ہے تفصیل عرض ہو. اب یہاں پہ چاہتا ہوں بچوں جوانوں کے لیے تقوی کا ہماری آپ کے سامنے پیش. دیکھیے عجیب چیز ہے، میں نے کہیں پر عرض کیا تھا لوگ بہت گھبرا گئے تھے، اور یہاں بھی جب سنیں گے تو گھبرا جائیں گے. دیکھیے کوئی مسلمان جنت میں نہیں ہے. ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا. اور خوش نہ ہوئیے کوئی مومن بھی جنت میں نہیں جائے گا. دیکھیے یہ ہے، یہ جو میں نے آیت اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اس کی اہمیت آپ کے سامنے پیش کروں. کوئی مومن بھی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میری نہیں ہے کہ جو میں اعلان کر دوں کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا. جس نے جنت خلق کی ہے اس کا قرآن میں اعلان کہ ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے متقین کے لیے جنت کو سجایا ہے. متقین کے لیے جنت کو سجایا ہے. نہ مسلمان نہ مومن، جو متقی ہے صرف وہی جنت میں جائے گا. قرآن کا اعلان ہے. اسی طرح سے کسی مسلمان کی عبادت قبول نہیں ہے. پھر میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں ممبر سے، کسی مسلمان کی عبادت قبول نہیں، کسی مومن کی بھی عبادت قبول نہیں. عبادت قبول کرنے والا میں نہیں ہوں جو میں فیصلہ کر دوں. نہیں، جو عبادتوں کو قبولیت کی سند دے گا اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم صرف اور صرف متقین کے عمل کو قبول کرتے ہیں. صرف اور صرف متقین کے عمل قبول ہوتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ متقین کے عمل قبول ہوتے ہیں، متقین کے عمل. اسی لیے میدان حشر میں توجہ رہے. میدان حشر میں جنت میں جو لے جانے والا ہوگا، ارے توجہ چاہ رہا ہوں، جو جنت میں لے جانے والا ہوگا، پوری توجہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے چہرے کے ساتھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن گواہ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ میدان حشر میں جو جنت میں لے جانے والا ہوگا، نہ تو خلیفۃ المسلمین ہوگا وہ، نہ امیر المومنین ہوگا، بلکہ وہ امام المتقین ہوگا جو لے جائے گا جنت میں. ایک سلوات بھیجے بلا اللہ. اسی لیے قرآن نے اعلان کہ وہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ارے امام کے پیچھے پیچھے جانا ہوگا. نہ اس میں امیر المومنین کا لفظ ہے، نہ خلیفۃ المسلمین کا لفظ ہے، بلکہ امام کا لفظ ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے جانا ہوگا. تو اب تو متقین کا امام ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. صلوات بھیجے اللہ. اور جب ذکر آ گیا تو سن لیجئے کہ ہر لقب چھین لیا، ہر لقب چھین لیا. خلیفۃ المسلمین بنی عباس بھی اپنے کو کہلاتے تھے، وہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے. بنی امیہ کے جو بادشاہ تھے وہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے، اپنے کو امیر المومنین بھی کہلواتے تھے، اپنے کو خلیفۃ المسلمین بھی کہلواتے تھے. یہاں تک کہ جب میں کچھ عرصے پہلے یہاں پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں طالبان کا اخبار تھا، وہاں بھی لکھا ہوا تھا افغانستان کے لیے ایک نام کے ساتھ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، نام کے ساتھ یہ لکھے. میں خود دیکھا میں نے جا کر، تو وہاں سے چھپا ہوا آیا تھا طالبان کا اخبار، اس میں ایک نام کے ساتھ یہ القاب جڑے ہوئے تھے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فلاں صاحب. تو اس کا مطلب ہے خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی لے لیا، امیر المومنین بھی لے لیا، لیکن کوئی آج تک امام المتقین نہیں بن سکا. ایک صلوات بھیج دے بر اللہ. اور جنت میں لے جانے والے امام المتقین ہوں گے. صلوات بر محمد تقوی پر بس 2-3 منٹ لینا ہے کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی مومن کی زندگی کے محور کا نام ہے. میں مثال پیش کروں. یہاں ایک مثال تو ہے جو بزرگوں کے لیے ہے، جو بچے شاید آج نہیں سمجھ پائیں گے، کہ جس طرح سے چکی ہوتی ہے. اب ظاہر شہر میں کہیں چکی رہی نہیں ہو، لیکن دیہاتوں میں اب بھی مل جائے گی چکی. تو چکی جو ہوتی ہے اس کا ایک محور تو کیلی ہوتی ہے، اس کو کیلی اور محور کہتے ہیں. اسی محور کے اوپر وہ چکی چلتی ہے، اسی کیلی کے اوپر چکی چلتی ہے. اگر وہ محور نہ ہو، وہ کیلی نہ ہو تو چکی چل نہیں پائے گی. ادھر آپ گھمائیں گے اس کو، ادھر اوپر کا پتھر نیچے گر جائے گا، ادھر پتھر جو نیچے گر جائے گا. تو اس وقت تک چکی کام نہیں کر سکتی، گھوم نہیں سکتی، جب تک اس کا وہ محور، وہ کیلی موجود نہ ہو. تو مومن کی زندگی کے محور کا نام ہے تقوی، کیونکہ جب تک یہ تقوی موجود نہ ہو ایمان باقی نہیں رہتا، اسلام باقی نہیں رہتا. صلوات بھیجے بر نہیں. دوسری اب بچوں کے لیے، آج کے بچوں کے لیے مثال پیش کروں کہ جس طرح سے بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ہے، بالکل اسی وقت کارخانے سے نکلی ہے، بالکل لیٹسٹ ماڈل ہے، اسی وقت کارخانے سے نکلی ہے. سب چیزیں اس میں موجود ہیں، صرف ایک چیز نہیں ہے. تمام چیزیں موجود ہیں، پہیے بھی ہیں، انجن بھی ہے، اسٹیئرنگ ویل بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، صرف ایک چیز اس میں نہیں ہے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا، میں نے بچوں سے سوال کیا بھائی بتائیے کیا چیز نہیں ہے، تو کسی بچے نے کہا پیٹرول نہیں ہے. میں کہا نہیں، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، کیا چیز نہیں. بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ابھی کمپنی سے آئی، سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے،
ایک چیز نہیں ہے اس میں، سب چیز ایک چیز، بریک نہیں ہے، بریک نہیں ہے، بالکل نئے ماڈل کی گاڑی ہے، ابھی بالکل نئی ہے، بغیر بریک کے چلائیے، بغیر بریک کے چلائیے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ یا تو خود اسپتال پہنچیں گے یا کسی دوسرے کو اسپتال پہنچا کر خود جیل میں ہوں گے۔ یعنی اگر بریک نہ ہو تو یہ اپنے کو نقصان پہنچا لے گا یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو مومن کی زندگی میں تقویٰ وہی ہے کہ جو بریک کا کام کرتا ہے، اگر تقویٰ نہیں ہے تو یہ خود اپنے کو نقصان پہنچا دے گا، کبھی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا۔ صلوات بھیجیں اللہ۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ، ظاہر ایک وقت نہیں لینا ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ ہی کی وجہ سے عزت ہے۔ انما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی وجہ سے عزت ہے، سربلندی تقوی کی وجہ سے۔ اور اس میں نہیں کہا گیا کہ متقی مرد ہے یا عورت ہے۔ دیکھیے یہی عرض کرنا تھا آپ کے لیے بس، کہ نہیں اس پہ شرط ہے کہ مرد ہے یا عورت، بلکہ تقوی کی شرط ہے۔ مرد با تقویٰ ہے تو باعزت ہے، اور اگر کوئی خاتون با تقویٰ ہے تو وہ اسلام میں باعزت ہے۔ مرد اور عورت ہونا معیار نہیں ہے، عزت کا معیار مرد اور عورت ہونا نہیں ہے۔ اسلام میں، قرآن میں عزت کا معیار ہے تقویٰ۔ اگر تقویٰ مرد میں پایا جاتا ہے تو وہ باعزت ہے، اگر یہی تقویٰ کسی خاتون میں پایا جاتا ہے تو وہ باعزت ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ، پوری توجہ رہے کہ معیار مرد اور عورت نہیں ہے، معیار تقویٰ ہے، بلندی کردار۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کردار صحیح نہیں ہے تو رسول اپنی بزم سے اٹھا سکتے ہیں، چاہے مرد ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کردار بلند ہے تو رسول خود تعظیم کے لیے اٹھ سکتے ہیں، چاہے خاتون ہی کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے۔ مرد یا عورت ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ تقویٰ معیار ہے۔ تقویٰ اگر ہے تو پھر عزت ہے، تقویٰ نہیں ہے تو پھر وہی شخص بے عزت ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت معیار اس لیے نہیں ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف انتظامی امور کے سلسلے میں کچھ حقوق مردوں کو دے دیے گئے، مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کا مرتبہ بلند ہے۔ جس کی مثال میں نے کبھی پیش کی تھی کہ دیکھیے جمہوری لحاظ سے ہر جمہوری ملک میں رہنے والا ہر انسان برابر ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کانسٹیٹیوشن دیکھ لیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی میں کوئی فرق نہیں۔ مگر کیا ہے، کچھ لوگوں کو اختیارات زیادہ دیے جاتے ہیں۔ اسی جمہوری نظام ہی میں بھی کچھ لوگوں کو اختیارات زیادہ دیے جاتے ہیں۔ پولیس کو انتظام کرنا ہے یا تو ان کے اختیارات زیادہ ہیں، جج کو فیصلہ کرنا ہے اس کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی محفل میں آ جائے تو ہم میں اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن جج کی کرسی پر بیٹھا ہو تو ہم فیصلہ نہیں سنا سکتے، فیصلہ وہ سنائے گا۔ ہم نے کسی کو، دیکھیے یہی قانون ہے، ہم نے کسی کو اگر اپنی آنکھوں سے بھی قتل کرتے دیکھا ہو تو سزا نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے سزا، قانون نہیں آیا۔ اگر اس کو سزا دے دی تو سزا دینے والوں کو بھی سزا ملے گی، سزا دینے والوں کو بھی سزا ملے گی۔ ارے بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قتل کر رہا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مار رہا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں، میں گواہ ہوں، تو عدالت یہی کہے گی کہ تم سزا نہیں دے سکتے، تم عدالت میں آ کر گواہی دو، جج فیصلہ کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حقوق برابر ہے جمہوریت میں، مگر پھر بھی کچھ کو انتظام کے لحاظ سے جو ہے اختیار دیا رہا ہے۔ اگر ہر ایک کو سزا دینے کا اختیار دے دیا جائے تو معلوم کہ ہر ایک ایک دوسرے کو مارنے لگے گا کہ میں نے خود دیکھا ہے اس کو جرم کرتے ہوئے، تو پورا نظام معاشرے کا درہم برہم ہو جائے گا، پورے سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لہذا کچھ لوگوں کو اختیارات زیادہ دے دیے جاتے ہیں، لہذا کیونکہ معاشرے کا نظام چلانا ہے، مرد کیونکہ طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، لہذا کچھ اختیارات مردوں کو زیادہ دے دیے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں کا مرتبہ زیادہ ہو گیا، مرتبے کے لحاظ سے
دونوں برابر ہیں، اور عزت اگر ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ کبھی کبھی بچے جوان، خاص طور سے چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھتی ہیں کہ صاحب قرآن میں یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے، یہ قرآن میں کہا جاتا ہے، قرآن میں نہیں، میں نے کہا کہ وہی صورتحال ہے کہ اپنی جرم اپنی نگاہوں سے دیکھے پھر بھی خود سزا نہیں دے سکتے۔ اگر بیوی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس میں اسلام میں سزا ہے تو خود سزا نہیں دے گا، عدالت میں معاملہ پیش کرے گا، اور عدالت کی طرف سے جو بھی اسلامی سزا ہوگی وہ عدالت کی طرف سے ہوگی، خود سزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مرد عورتوں کو مارا کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں مرد عورتوں کو مارا کرتے تھے، لہٰذا جب مسلمان ہو گئے تو عادت نہیں چھوٹی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو دو چار نے ٹھوک دیا۔ ان بیویوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے رسول یہ ہمیں مارتے ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ غصے کے عالم میں رسول اس طرح سے کہ آپ کی ابا کا ایک دامن شانے پر تھا، ایک دامن زمین پر خط دیتا جا رہا تھا، آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، تو ایسے مردوں میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ دیکھیے بظاہر بہت اہم جملہ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی کہے کہ صاحب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ کیا کہہ دیا رسول اللہ؟ نہیں، سب کچھ اسی میں ہے۔ اس مرد میں کوئی خیر نہیں، اس مرد میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ جو اپنی عورت کے اوپر، بیوی پر ہاتھ اٹھائے، کوئی بھلائی اس میں نہیں، کوئی خیر اس میں نہیں۔ عبادت خیر ہے، سخاوت خیر ہے، جنت خیر ہے، کوثر خیر ہے، سلسبیل خیر ہے، یہ تمام چیزیں خیر ہیں۔ وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا اگر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے اللہ علیہ اجازت نہیں، اجازت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے، بالکل اجازت نہیں ہے کہ شوہر لاکھ اس سے آیت کا بہانہ بناتے نہیں۔ علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں، عدالت میں اگر شکایت ہے بیوی سے، شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے، تو عدالت، اسلامی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا۔ اگر ماں ناراض ہے تو ایسی اولاد کو کلمہ نصیب کہ ایک نوجوان بیمار پڑ گیا، دنیا سے رخصت ہونے لگا، تو ہوتا یہ کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ جاری کر دو۔ آخر وقت اگر کلمہ پڑھ لیا کسی نے تو بہت بڑا مرتبہ ہے، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ وہ جب بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے زبان اٹک جاتی ہے، زبان اٹک جاتی ہے، کلمہ ادا نہیں ہو رہا، کلمہ ادا نہیں ہو رہا اس سے۔ رسول اللہ کو خبر کی گئی کہ صاحب سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا، رسول اللہ تشریف لائے، کہا کلمہ ادا نہیں ہو رہا، کہا کہیں ماں تو اس کی ناراض نہیں، کہیں اس کی ماں تو اس سے ناراض نہیں؟ کہ ماں کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، کبھی کبھی ماں پر ہاتھ بھی اس نے اٹھا لیا تھا، لہذا اب سزا یہ مل رہی کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول نے فرمایا جب تک ماں معاف نہیں کرے گی اس وقت تک زبان پہ کلمہ جاری نہیں کر سکتا۔ ماں کو بلایا گیا، اب ظاہر کہ ماں کا دل ہے، لاکھ گستاخی کرتا تھا، مارتا تھا۔ جب رسول اللہ نے سفارش کی، اس نے اپنے بیٹی کی حالت دیکھی تو ماں نے کہا میں نے معاف کیا اپنے بیٹے کو۔ جب معاف کیا، ادھر معاف کیا، ادھر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کبھی مارنا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو ایسی اولاد کو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں کسی سے، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے، آخرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر اللہ۔
یوم زینب میں نے کچھ عورتوں کے حقوق سے پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے اوپر واجب نہیں گھر کا کام کرنا، بلکہ مستحب ہے، اور زور و زبردستی سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر وہ کام سے انکار کرتے ہیں تو میاں کو خود گھر کا کام کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہے کچھ مولوی بھی خفا ہوئے، تو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، کچھ مولوی بھی سنا ناراض ہو گئے۔ ظاہر ان کی ناراضگی سے شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا۔ ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اگر شہزادی فاطمہ زہرا کی کنیز اپنے کو سمجھتی ہیں، اگر خواتین اپنے کو ان کی کنیز سمجھتی ہیں، ان کی کنیز سمجھتی ہیں، تو کنیزی کا تقاضا یہ ہے کہ گھر کا کام کریں، کیونکہ شہزادی خود گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ ایک صلوات بھیجیں پھر وہ جملے کہوں گا کہ شوہر روب نہیں جھاڑ سکتا، روب نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہاں مستحب ہے، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں شادی کے مسئلے میں کہا گیا کہ صاحب لڑائی جھگڑے ہوتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے یوم زینب آج تقریباً 8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس میں تو بہت ہی عظیم مجمع، میں نے پورے مجمع کو خطاب کر کے کہا تھا اور کہیں سے جواب نہیں آیا۔ میرے خیال میں 1 لاکھ کا مجمع رہا ہوگا اس وقت جب میں نے یہ بات پوچھی تھی، پورے مجمع سے پوچھی تھی میں نے۔ کوئی صاحب اٹھے اس مجمع میں، کوئی صاحب اس مجمع میں اٹھے کہ چاہے بیٹی کی نسبت لے کر گئے ہو، چاہے بیٹے کی نسبت لے کے گئے، بیٹی کی نسبت جب لے کر گئے تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ جب آپ نے معلومات کی کہ لڑکا جس سے شادی ہونا ہے یہ کیسا ہے، تو آپ نے کیا کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ کتنی پوچھا، تنخواہ کتنی ہے؟ ماشاءاللہ 20,000 پاتا ہے، وہ 50,000 اوپر کی آمدنی ہے۔ ارے صاحب اس سے بہتر تو کوئی لڑکا نہیں ہے، یہ تو نعمت ہے، یہ تو خزانہ ہے پورا۔ 20,000 تنخواہ، 50,000 اوپر کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے نیک تو کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ جائیداد کا ماشاءاللہ جائیداد بھی بہت ہے، یہاں مکان ہے، وہاں مکان ہے، وہاں جائیداد ہے، سب کچھ ہے، اور 20,000 میں اتنی جائیداد کہاں سے خرید لی یہ نہیں پوچھ رہے، یہ کروڑوں کی جائیداد کہاں سے آ گئی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جائیداد بہت ہے، بہت جائیداد ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، سب کچھ پوچھا، سب کچھ پوچھا۔ میں نے 1 لاکھ کے مجمع سے خطاب کر کے کہا تھا کہ سب کچھ پوچھا، یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا 1 لاکھ کے مجمع ایک آدمی بھی اٹھا ہے، کہتے ہم نے پوچھا تھا، ایک ہاتھ نہیں اٹھا کہ ہم نے پوچھا تھا کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے نہیں، خمس بھی ادا کرتا ہے نہیں۔ نہیں یہ تو نہیں پوچھا، یہ تو نہیں پوچھا، ارے یہ تک نہیں پوچھا کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں۔ اچھا یہ بعض حضرات پوچھ بھی نہیں سکتے، بعض حضرات کے سوال کر بھی نہیں سکتے، بہت معذرت کے ساتھ بعض حضرات کے سوال کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو خود بھی شاید نہیں آتا ہو، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ۔ اب وہ واقعی مشہور ہے، پتہ نہیں ہے کہ صحیح نہیں، کہ کوئی خان صاحب تھے، کسی غیر مسلم سے لڑائی ہو گئی ان کی، اور وہ سینے پر سوار ہو گئے، اور اس کے بعد کہا پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، اور نہیں پڑھنے پر تیار ہے۔ کسی نے کہا بھائی جان چھڑانے کے لیے پڑھ لو کلمہ، تو اس نے خان صاحب ہی سے پوچھا کہ بتائیے کلمہ بتا دیجیے۔ خان صاحب فوراً اتر آئے، سینے سے اتر چلے گئے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ نہ پوچھو، وہ کلمہ مجھ سے پوچھا تھا، مجھے خود آتا ہوتا تو بتاتا۔
تو یہ نہیں پوچھا کہ کلمہ، پوری توجہ رہے، بس مجلس ختم ہو گئی، توجہ رہے، یہ دیکھو کہ تقویٰ ہے یا نہیں۔ دولت نہ دیکھو، جائیداد نہ دیکھو، سونا چاندی نہ دیکھو، کتنے کھیت ہیں کھلیان ہیں یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو تقویٰ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر تمہاری لڑکی اس کو پسند آ گئی تو پسند ہونے کی وجہ سے اس کا خیال رکھے گا، اگر پسند نہیں آئی تو اس کا تقویٰ اسے مجبور کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ اور اگر جائیداد والا ہے تو ذرا سی کھٹپٹ ہوئی تو بیٹی تمہاری ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ تو جائیداد نہ دیکھو، یہ دیکھو پاکیزگی کردار اس میں ہے یا نہیں، تقویٰ ہے یا نہیں۔ ایک سلوات بھیجیں بلند آواز۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی محنت مزدوری کرتے تھے، اور جہیز میں کیا ملا تھا؟ چکی ملی تھی، معمولی سا بستر چمڑے کا، ایک چمڑے کا بستر تھا، چٹائی تھی۔ آج اگر کوئی لڑکی والا یہ جہیز دے تو لڑکی کا کیا حال ہوگا؟ اور کوئی اچھے خاندان والا جب جائے اپنی لڑکی کا رشتہ لے کے اور پتہ چلے کہ لڑکے صاحب کھیت میں مزدوری کرتے ہیں تو الٹے پیروں واپس آئے گا۔ تو معیار تقویٰ ہے، بلندی کردار ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ بلندی کردار معیار ہے۔ اس کی بہترین مثال کربلا کی خواتین، کیونکہ یوم خواتین کربلا کے عنوان سے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے بلندی کردار کا مظاہرہ کیا ہے، کس طرح سے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے۔ مردوں سے کم قربانیاں نہیں تھی بلکہ مردوں سے بڑھی بھی تھی قربانی۔ کربلا کے میدان میں خواتین کی قربانیاں مردوں سے بڑھی بھی تھیں، افضل تھی قربانی، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی محبت کا نام ہے ماں کی محبت اولاد سے۔ اس سے بڑی محبت کو دنیا میں ہوتی ہی نہیں۔ تجربہ ہوگا کہ بچہ اگر رات میں اٹھ کر روئے تو باپ کیا کرتا ہے؟ کانوں کے اوپر تکیہ رکھ لیتا ہے، کانوں پر تکیہ رکھ لیتا ہے کہ بچے کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ دوسرے کمرے میں اٹھ کر چلا جاتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ یہ ماں ہے جو راتوں کو جاگ اپنے بیٹے کو، بچوں کو بہلاتی ہے۔ تو دنیا کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ محبت کا نام ہے ماں کی محبت اولاد سے۔ مگر کربلا کے میدان میں ایسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو مرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ماں وہ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے، بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے کہ بچہ بچ جا، میں مر جاؤں۔ لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں جو چاہتی ہے کہ آقا حسین بچ جائے، میرا بچہ قربان ہو جائے۔ پوری رات مائیں سجا رہی بچوں کو کہ کل تمہیں آقا پر قربان ہونا ہے، کل مولا پر قربان ہونا ہے۔ کیونکہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آخر میں جناب زینب کے مسائل پڑھے جائیں، لہذا میں اب بات کو طول نہیں دے سکتا۔ 2 مائیں ایسی ہیں کربلا میں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، مگر جبین پر شکر نہیں تھی۔ ایک وہب کی والدہ اور دوسرے بیوہ مثل ابن سجا کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا۔ مگر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ خواتین کی سب سے بڑی قربانی کیا تھی کربلا کی؟ خواتین کی سب سے بڑی قربانی سب سے بڑی یہ نہیں تھی کہ بچے ذبح ہو گئے، سب سے بڑی قربانی یہ نہیں تھی کہ شوہر جو ہے وہ قتل ہو گئے، سب سے بڑی قربانی کربلا والی عورتوں کی تھی بے پردہ بازاروں میں آنا۔ سب سے بڑی قربانی یہی تھی، خاص طور سے علی کی بیٹی زینب
کہ جن کے لیے تاریخ میں موجود ہے کہ جب کبھی اپنے بابا سے کہتی تھی کہ بابا میں جنت البقیع ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، تو تاریخ میں ہے کہ مولا علی امام حسین کو بلاتے تھے، امام حسن کو بلاتے تھے، جناب عباس کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے تمہاری بہن زینب جنت البقیع ماں کی قبر پر جانا چاہتی ہے، اپنی بہن کو لے جانا، مگر اس بات کا دھیان رکھنا کہ دن کی روشنی میں نہ لے جانا، کیونکہ میری بچی زینب دن کی روشنی میں بازاروں میں چلنے کی عادی نہیں ہے۔ لہٰذا جب شب ہو جاتی تھی اور رات کا اندھیرا ہو جاتا تھا تو جناب زینب اس طرح سے چلتی تھی کہ ایک پہلو میں امام حسین، ایک پہلو میں امام حسن اور پشت پر جناب عباس ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، اور جب جنت البقیع کا قبرستان آ جاتا تھا تو جو قبروں پر چراغ جل رہے ہوتے تھے جناب عباس آگے بڑھتے تھے اور قبروں کے چراغ بجھاتے چلے جاتے تھے تاکہ بہن کی کوئی پرچھائی بھی نہ دیکھ سکے۔ تو یہ تھا پردہ جناب زینب کا، یہ تھا پردہ۔ ہاں داداروں، روایت تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا علی مدینے سے انہیں منتقل کر دیے، اپنے دارالخلافہ جو تھا وہ کوفے منتقل ہو گیا، دارالحکومت جو تھا کوفے منتقل ہو گیا، تو کبھی کبھی جب مدینے سے اپنی بیٹی کو لے کر آتے تھے تو اس وقت کوفے کے 7 دروازے تھے، مولا علی ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوتے تھے، ہمیشہ اسی ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، اور جب جناب زینب ساتھ ہوتی تھی اور دن کی روشنی باقی ہوتی تھی تو مولا حکم دیتے تھے قافلہ روک دیا جائے دروازے پر۔ لوگ آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے آقا سامنے کوفہ ہے، چند قدم کا راستہ ہے، آئیے آپ نے کیوں حکم دے دیا کہ قافلہ روک دیا جائے؟ تو مولا علی فرماتے تھے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میری بیٹی زینب میرے ساتھ ساتھ ہے، وہ دن کی روشنی میں بازار میں نہیں جا سکتی، ارے جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا تب میں اپنی بچی زینب کو لے کر جاؤں گا، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تب لے کر جاتے تھے، اور شمر کو یہ معلوم تھا۔ بس مجلس ختم ہوئی اداداروں، ارے شمر کو معلوم تھا کہ شہزادی زینب کے بابا علی کوفے سے کس دروازے سے لے کر جاتے تھے، لہذا جب کوفے وہ قافلہ لے کر پہنچا ہے تو ٹھیک اسی دروازے کے سامنے جس سے مولا علی جناب زینب کو لے کر داخل ہوتے تھے، ارے شہزادی زینب کی جیسے ہی نگاہیں دروازے پر پڑی ہوگی پورا منظر یاد آ گیا ہوگا کہ میرا بابا کس اہتمام سے مجھے لاتا تھا، میرے پردے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا، اور اس وقت میرے سر پر چادر نہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی۔ روایت کہتی ہے کہ اسی وقت شمر کو آواز دے کر بلایا شہزادی نے، اے شمر ایک بات سن لے، ایک بات سن لے۔ وہ ملعون قریب آتا ہے، کہا زینب کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہے شمر تو نے ہمیں بہت اذیتیں دی ہیں، بہت ستایا ہے، بڑی تکلیفیں ہمیں پہنچائی تو نے، مگر ہم مظلوموں کی ایک بات مان لے، ایک بات مان لے۔ شمر کہتا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا دیکھ رہے ہو کتنا مجمع ہے سامنے، دیکھ رہے ہو کیسے بازار سجے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں، ارے ہم اس مجمع میں نہیں جا سکتے، لہذا اسی طرح سے لے جاؤ کہ جہاں مجمع نہ ہو، جہاں سناٹا ہو۔ وہ ملعون خاموش رہتا ہے، شہزادی سمجھتی ہیں کہ شاید میری بات مان لی، مگر وہ ملعون بھلا مظلوموں کی بات ماننے والا اس طرف سے لے کر چلا کہ جہاں سب سے زیادہ مجمع تھا۔ شہزادی نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں اس بھرے ہوئے مجمع میں بغیر چادر کے نہیں جا سکتی۔ اس ملعون نے جو جملے کہے وہ کیسے آپ کے سامنے پیش کروں؟ وہ ملعون کہتا ہے اے زینب تم کوفے کی شہزادی بن کر نہیں آئی ہو، تم ہماری قیدی ہو، ارے جدھر سے لے جائیں گے ادھر سے جانا ہوگا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے کہ شہزادی کی آغوش پہ ننھی سی سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، بس آخری جملے، ننھی سی سکینہ بیٹھی ہوئی، اس بچی کے کانوں میں یہ ظالمانہ جملے پڑتے ہیں، اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر اپنی پھوپھی سے کہتی پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ صالح پیغمبر گزرے ہیں۔ کہاں بچی ایک صالح پیغمبر گزرے ہیں،
کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک ناکا بھی تھا. کہا سکینہ ان کا ایک ناکا بھی تھا. کہا پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ اس ناکے کا ایک بچہ بھی تھا. کہا کہ ہاں سکینہ ایک بچہ بھی اس کا تھا, مگر تم میری بچی کہنا کیا چاہتی ہو؟ اے سکینہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ جناب سکینہ نے جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ جب قوم والوں نے اس ناکے کو قتل کر دیا تو ناکے کا بچہ ایک بلندی پر گیا تھا اور بارگاہ الہی میں فریاد کی تھی کہ جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ قوم والوں پر عذاب نازل ہوا تھا. اے پھوپھی اماں کہ ہم ناکے سالے سے بھی کمتر ہیں, کہ ان کے لیے بد دعا کرے تو ان پر عذاب نہ ہوگا. یہ کہہ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بد دعا کے لیے بلند کر دیے. یہ کہہ سر حسین پر نظر پڑی, دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری. ارے بابا آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اے سکینہ غضب نہ کرنا, امت کے لیے بد دعا نہ کرنا. ارے جہاں اتنے مصائب جھیلے ہیں, جہاں اتنے امتحان دیے ہیں, ماں یہ بھی امتحان دینا ہوگا. ارے دیکھو اگر اسلام کو بچانا ہے تو اسی طرح سے بے پردہ بازاروں میں جانا ہوگا. زینب گئی مگر زبان پر فریادیں تھی, واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسین. او مومنو شاہ شہیدہ کا ماتم کرو, مومنو شاہ شہیدہ کا. حسین امام حسین امام حسین امام حسین حسین امام حسین امام حسین امام حسین. شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ, شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ. غریب امام غریب امام غریب امام غریبا, غریب امام غریب امام غریب امام غریبا. مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوما, مظلوم امام مظلوم امام مظلوما. شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ, شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ. غریب امام غریب امام غریب امام غریبا, غریب امام غریب امام غریب امام غریبا. مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوما, مظلوم امام مظلوم امام مظلوم امام مظلوما. شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ, شہید امام شہید امام شہید امام شہیدہ. جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا, جس کو لعینوں نے پانی سے تڑپایا. مارا گیا پیاسا, مارا گیا پیاسا, مارا گیا پیاسا زہرا کا شہزادہ. ماتم کرو مومنو شاہ شہیدہ کا. سرور کا اتنا خشک گلا تھا, سرور کا اتنا خشک گلا تھا. خنجر بھی رک رک کے چل رہا تھا, خنجر بھی رک رک کے چل رہا تھا. مارا گیا پیاسا, مارا گیا پیاسا, مارا گیا پیاسا زہرا کا شہزادہ. ماتم کرو مومنو شاہ شہیدہ کا. قتل ہوئے جب شاہ مدینہ, قتل ہوئے جب شاہ مدینہ. رو رو کے بولی پیاسی سکینہ, رو رو کے بولی پیاسی سکینہ. آواز دو مجھ کو, آواز دو مجھ کو, آواز دو مجھ کو بابا میرے بابا. ماتم کرو مومنو شاہ شہیدہ کا. آپ کا رستہ دیکھ رہی ہے, مر گئے سرور
बाप का रास्ता देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है, जलते हुए खेमे के धुएं में भाई का झोला देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है। अल्लाह अल्लाह बादशाह दी इतनी मुसीबत इतने सिताम, अल्लाह अल्लाह बादशाह दी इतनी मुसीबत इतने सितार, जिस पर नजरें डाल रही है खून का प्यासा देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है, चाहने वाले जलती ज़मीं पर खून की चादर ओढ़े हैं, चाहने वाले जलती ज़मीं पर खून की चादर ओढ़े हैं, जंगल जंगल सहरा सहरा खुद को अकेला देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है, तोखे गरां आबिद के गले में हाथों में हथकड़ियां हैं, तोखे गरां आबिद के गले में हाथों में हथकड़ियां हैं, उतरा उतरा दर्दो अलम से भाई का चेहरा देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है, बाबा बाबा कहती हुई निकली थी जलते खेमों से, बाबा बाबा कहती हुई निकली थी जलते खेमों से, रखा हुआ तीरों की जमीन पर बाप का लाशा देख रही है, मर गए सरवर घर में सकीना, बाप का रास्ता देख रही है, दुश्मन तो पानी पीते हैं और सकीना है प्यासे, दुश्मन तो पानी पीते हैं और सकीना है प्यासे, पानी के एक एक कतरे को
مثل دریا دیکھ رہی ہے، مر گئے سرور گھر میں سکینہ، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ قاسم و اکبر اون محمد کس کس کے ہم نام بتائیں، قاسم و اکبر اون محمد کس کس کے ہم نام بتائیں۔ اس کا سر ہے نوک سینہ پر، جس کو یتیمہ دیکھ رہی ہے، مر گئے سرور گھر میں سکینہ، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ کوئی ہمارے دل سے پوچھے، رو رو کے کہتی ہے ربا، کوئی ہمارے دل سے پوچھے، رو رو کے کہتی ہے ربا۔ بیٹی کی اس بے چینی کو کیسے ممتا دیکھ رہی ہے، مر گئے سرور گھر میں سکینہ، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ سینے پر سونے والی کی آنکھوں میں ہے نیند مگر، سینے پر سونے والی کی آنکھوں میں ہے نیند مگر، کانٹوں کا بستر دیکھ رہی ہے، غم کا تکیہ دیکھ رہی ہے، مر گئے سرور گھر میں سکینہ، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ تم کو کیا معلوم ہے عشرت، شام کے رستوں سے پوچھو، تم کو کیا معلوم ہے عشرت، شام کے رستوں سے پوچھو۔ بھائی کے پیروں کے چھالوں کو کیسے سکینہ دیکھ رہی ہے، مر گئے سرور گھر میں سکینہ، باپ کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ کہتی تھی زینب یہ رو کر، اکیلی آئی ہوں، کہتی تھی زینب یہ رو کر، اکیلی آئی ہوں، کربلا میں سب کو کھو کر، گھر اکیلی آئی ہوں، کہتی تھی زینب یہ رو کر، اکیلی آئی ہوں، جب مدینے
दिदार। कुछ न कहना मेरे शौहर, घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। वो मेरा कड़ियल जवाना ना की जो तस्वीर था, ओ मेरा कड़ियल जवाना ना की जो तस्वीर था, दाग उसका दिल पर लेकर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। रह न पाऊंगी मैं अपने भाई से होकर जुदा, रह न पाऊंगी मैं अपने भाई से होकर जुदा, मौत ले जा मुझको आकर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। कैद खाने में सकीना भी वो मेरी रह गई, कैद खाने में सकीना भी वो मेरी रह गई, कब्र में उसको सुलाकर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। हमसे सुगरा ये न पूछो है कहाँ कुन के लोग, हमसे सुगरा ये न पूछो है कहाँ कुन के लोग, सबका गम सीने में लेकर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। खुद को नाके से गिरा कर घुटनियों चल कर रही, खुद को नाके से गिरा कर घुटनियों चल कर गई, बोलिए कब्रे नबी पर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। आपकी उम्मत ने नाना इस कदर ढाए सितार, आपकी उम्मत नाना इस कदर ढाए सितार, दर बदर में पर्दा फिर कर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका, घर अकेली आई हूँ। कब्र ज़हरा हिल गई तन वीर सुन कर ये बयान, कब्र ज़हरा हिल गई तनवीर सुनकर ये बयान, जब कहा ज़ैनब ने रोकर घर अकेली आई हूँ, कहती थी ज़ैनब ये रोका,
अस्सलाम वालेकुम। अभी आप इमाम बाड़ा गुफरमाफ से ये हुसैनी चैनल पर यौम ख़वातीन करबला के उन्वान से मजलिस समात फरमा रहे थे। इस मजलिस से खिताब फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नफ़ी क़िबला। मोमिनीन, इस वक्त इमाम बाड़ा गुफरमाफ से आप ये मजलिस समात फरमा रहे थे। अब हम आपको यहाँ से डायरेक्ट सीधे शबी बैतुल हुज़्न लिए चलते हैं, वहाँ से आप मजलिस समात फरमाएंगे। वहाँ की मजलिस को भी अभी फ़ौरन बस 2-3 मिनट में यहाँ से हम आपको वहाँ लिए चलते हैं, वहाँ मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला। वहाँ पर अभी मजलिस को समात फरमाने जा रहे हैं। मोमिनीन, वहाँ पर हमारा अख्तर मेहदी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, हम उन तक वहाँ पर जाएंगे कैमरामैन राज के साथ। इसके अलावा गौहर कैसेट सेंटर जनाब कासिम साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लाइव प्रोग्राम में हमारी मदद की। और यहाँ से हम डायरेक्ट आपको शबी नजफ़ बैतुल हुज़्न ले जा रहे हैं, जहाँ से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला मजलिस से खिताब फरमाने जा रहे हैं। तो मोमिनीन, अब यहाँ से हम आपको वहाँ लिए चलते हैं। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। आप तमाम मोमिनीन का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सलाम या हुसैन।